لائق صد تکریم علماء ذوی الاحترام، باریان جلسہ، حاضر بزم، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، سبحان اللہ۔ فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام ابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے ایک بات میں بالکل خلاصہ کر دوں، جو کچھ بھی میرے تعلق سے انہوں نے کہا گیا وہ سب مجھے خود پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے علماء اکرام جلوہ بار ہیں، بس ان کے دعاؤں کے سہارے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور نہ میں علامہ ہوں نہ فہامہ ہوں، بس یہ ہے کہ قرآن شریف یاد کر لیا ہے تو حافظ قرآن ہو گیا ہوں۔ ماشاءاللہ، خیر آپ جو بھی سمجھیں۔ حضرات، ابھی میرے بعد آپ کو ایک مدلل اور زبردست خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بہترین عالم حضرت مولانا قاری خلیل احمد صاحب قبلہ، جو بھیونڈی سے تشریف لائے ہیں اور یہیں کے باشندے ہیں، یہی رہنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کا خطاب نایاب آپ کو دستیاب ہوگا۔ بس ان سے پہلے چند ساعتوں کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ ایک ماحول پیدا ہو جائے، ماحول بن جائے، پھر انشاءاللہ تاکہ آپ لوگوں کو حضرت کا خطاب سننے میں مزہ آئے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، جو جگہ خالی ہے، ذرا قریب آ کے بیٹھ جائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ بعد میں آئیں ان کو تکلیف نہ ہو، تھوڑا اور قریب آ جائیے، آپ لوگ کو شرم آ رہی ہے آنے میں۔ ہاں بھائی، قریب آ جاؤ بھائی، ابھی ادھر سے کہہ رہے ہیں حضرت کہ بھائی قریب آئیے قریب آئیے قریب آئیے، مگر آپ لوگ دور جا رہے ہیں دور جا رہے ہیں دور جا رہے ہیں۔ ہاں بھائی، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 اشعار پیش کروں۔ آپ کے شہر یاول کے ایک بہترین شاعر جناب نوشاد بیاولی صاحب، ان کا لکھا ہوا کلام، اس کے 2-3 اشعار آپ سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ الرحمن گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ اور ہو سکے تو میرے ساتھ بھی آپ لوگ مل کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ
مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ آ گئے روشنی چھا گئی ہم کو راہ خدا بھی نظر آ گئی مصطفیٰ آ گئے روشنی چھا گئی ہم کو راہ خدا بھی نظر آ گئی شکم مادر سے اعلیٰ نبوت ملی شکم مادر سے اعلیٰ نبوت ملی بخشوائیں گے آقا بخشوائیں گے آقا یہ قدرت ملی مصطفیٰ 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 چاند سورج زمین یہ ستارے فلک کہہ رہے ہیں یہ جن اور انسان ملک چاند سورج زمین یہ ستارے فلک کہہ رہے ہیں یہ جن اور انسان ملک آخری وقت تھا عالم جاکنی آخری وقت تھا عالم جاکنی ہوٹ پڑھتے رہے امتی امتی مصطفیٰ 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 آسمان جھومتا جھومتی یہ زمین چومتا ہے یہ نعلے میں عرش بری تو دکھا دے الہی مدینہ مجھے کر عطا باب جنت کا زینہ مجھے عرش اعظم پہ جس کو بلایا گیا سچ بیچ سے اب یہ پردہ ہٹایا گیا لکھ رہا ہے جو نوشاد نعت نبی لکھ رہا ہے جو نوشاد نعت نبی تو قلم پڑھ رہی یا نبی مصطفیٰ 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 درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کم کر دیا بھائی کو کم کرا مائک کی آواز ٹائٹ ہے اور بہت ٹائٹ نہ کرا تم سے کم ٹائٹ ہے نا محترم حضرات جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ آج استقبال رمضان کے حوالے سے اسی موضوع کے تحت گفتگو سننے کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن آج کے اس مختصر سے وقت میں استقبال رمضان کے حوالے سے اور کیا کیا تیاریاں ہم کو اور آپ کو کرنی ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی حضرات رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہمان ہے
ہمارے گھر جب کوئی مہمان آئے تو ہم اس عزیز دوست کو اس آنے والے مہمان کا ہم ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں، اور اچھی طریقے سے اچھے انداز میں اس کی خاطر کرتے ہیں تاکہ اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہنے پائے، تاکہ جب وہ مہمان جائے تو جہاں سے آیا ہے جا کر کے وہاں ان لوگوں سے کہے کہ جن کے یہاں میں گیا تھا بڑی اچھی خاطر تواضع اس نے کی ہے، اس نے مجھے راضی کیا ہے۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اچھی طریقے سے خاطر تواضع اسی لیے کرتے کہ وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہمان ہے۔ جب کوئی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو بندوں ہی میں سے آتا ہے، بندوں ہی میں سے بندوں کے پاس آتا ہے۔ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو بندوں ہی میں سے بندوں کے پاس مہمان آتا ہے، مگر رمضان بندوں کے پاس سے نہیں بلکہ رمضان رحمان کے پاس سے آیا ہے۔ مگر رمضان جو ہے بندوں کے طرف سے نہیں، رمضان اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اب اگر ہم اس کی خاطر نہ کریں، اگر ہم صحیح طریقے سے اس کا استقبال نہ کریں، اس کی سواگت نہ کریں، اچھے انداز میں اگر اس کے تمام تر حقوق کو نہ سمجھ کر، حقوق کو سمجھ کر اسے ادا نہ کریں، تو پھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو واپس جانے کے بعد ہمارے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اگر آپ نے اچھی خاطر کی ہے تو اچھا کہتا ہے، اگر آپ نے خاطر تواضع صحیح نہیں کی ہے تو پھر وہ ایسا ہی کہتا ہے۔ اب جب رمضان اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اب اگر بندہ اس مہمان کی صحیح طریقے سے خاطر تواضع کرے تو رمضان واپس جائے گا تو رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا تیرے بندوں کے درمیان گیا تھا، انہوں نے میری قدر کی ہے، انہوں نے میری تعظیم کی ہے، انہوں نے میرے حقوق کو سمجھا ہے، مولا میں تیرے ان بندوں سے راضی ہو گیا ہوں، اے مولا تو بھی راضی ہو جا، اے مولا ان سے تو بھی راضی ہو جا۔ جب رمضان اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان جب یہ باتیں جا کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچائے گا تو ہمیں رب کی قدرت پہ یقین ہے، ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کریم کے طفیل اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب بندوں کا کام کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے، جو رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کا استقبال کرے، خیر مقدم کرے۔ انشاءاللہ الرحمن میں آگے بتانے کی کوشش کروں گا، اور میرے بعد جو ہمارے مقرر صاحب مقرر خصوصی آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، مگر سب سے پہلے بتاتا چلوں رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے، رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور رمضان کا استقبال کس پیرائے، کس اندازے، کس طریقے سے کیا جائے انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی دو چار باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے احکام اور اپنی عبادات کے حوالے سے اللہ جب ذکر کرتا ہے تو ایمان والوں کو مخاطب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، اے ایمان والو، اے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کے اقرار کرنے والو، اے مومن لوگو، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر، اگلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان صرف ہمارے اوپر ہی لاگو نہیں ہے، رمضان صرف جو ہے ہمارے اوپر ہی فرض نہیں کیا گیا، ہم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض تھا۔
اگرچہ اس کی کیفیت الگ تھی، ٹائم الگ تھے، اوقات الگ الگ تھے، مگر روزے فرض تھے، ہر دور میں روزہ فرض رہا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض ہوا روزہ؟ کس لیے فرض ہوا؟ کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہی سے بات سمجھنا ہے آپ کو اور ہم کو۔ اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، رمضان کے اس روزے کو رکھنے کی وجہ سے، جس روزے کو تم پر فرض کیا گیا ہے اس کو رکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ۔ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، آپ پوچھ لیجئے گا نماز پڑھنے کے حوالے سے اتنا زیادہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو تو تم متقی بن جاؤ گے، حج کے تعلق سے نہیں ہے کہ تم حج کر لو تو تم متقی بن جاؤ گے، زکوٰۃ دینے کے تعلق سے نہیں ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کر دو تو تم متقی بن جاؤ گے، لیکن روزے کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اگر تم رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرو گے، روزہ رکھو گے، اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ گے، تقوی شعار بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ تقوی کتنی عظیم چیز ہے، آپ جانتے ہیں یہ تقوی کتنی بہترین چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری پیٹھ میں کبڑی نکل آئے، اگر نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے، اس کے باوجود بھی تم تقوی کی دولت کو نہیں پا سکتے۔ معلوم یہ ہوا نماز پڑھتے رہنے سے بھی تقوی کی دولت مکمل حاصل نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کی دولت کیا ہے؟ جس تقوی کے تعلق سے قرآن کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو تقوی شعار ہے۔ آخر یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کی دولت ہے کیا؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ آپ کو بتاتا چلوں صرف نماز پڑھ لینے سے آپ تقوی کی دولت سے مالا مال نہیں ہوں گے، صرف حج کر لینے سے آپ تقوی کی دولت سے مالا مال نہیں ہوں گے، صرف جو ہے نیک اعمال کرنے کے بنا پر آپ تقوی کی دولت سے مالا مال نہیں ہوں گے، صرف گناہوں کو چھوڑ دینے کے بنا پر آپ تقوی کی دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اندر اس کے گرد و غبار بھرا ہوا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک انسان باہر آ رہا ہے، اچھا بنا پڑا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا دیندار انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ انسان تنہائی میں گناہ کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ انسان تنہائی میں گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو۔ پھر تقوی کہتے کسے ہیں؟ اور آپ کو بتاتا چلوں تقوی در اصل اس چیز کا نام ہے اگر تم تنہا رہو تو بھی تمہارے سینے میں خدا کا خوف رہے، اور ہزاروں کے بیچ میں رہو تو بھی تمہارے سینے میں خدا کا خوف رہے۔ جس دن تمہارے دل میں تمہارے سینے میں یہ باتیں پیدا ہو گئی انشاءاللہ الرحمن تم تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیے جاؤ گے۔ جو اتنی عظیم دولت ہے، جو اتنی بہترین چیز ہے، اس عظیم دولت کے حوالے سے اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے روزے کی۔ ادھر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، ادھر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ہر برائی سے بچ رہے ہیں، ادھر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نیک اعمال کرتے نظر آ رہے ہیں، ادھر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ہر بری باتوں سے، ہر لغو باتوں سے آپ بچتے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر قرآن کا فرمان ہو رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تم روزہ رکھو گے، گناہ سے بچو گے، تم روزہ رکھو گے، ہر برائی سے بچو گے، تم روزہ رکھو گے، نیک اعمال کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اب قرآن کی آیت کا مطالعہ کریں، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے
عزت والا، اکرام والا، تعظیم والا، اللہ کا پسندیدہ وہ انسان ہے جسے تقویٰ کی دولت مل گئی ہو، جسے تقویٰ کی دولت مل گئی ہو۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے تعلق سے ہم اور آپ نہیں کہہ رہے بلکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، تم روزہ رکھو گے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ جس تقوی کی بنا پر عزتیں مل رہی ہے، جس تقوی کی بنا پر کرامتیں مل رہی ہے، جس تقوی کی بنا پر اکرام مل رہا ہے، جس تقوی کی بنا پر تم اللہ کے قرب حاصل کر رہے ہو، جس تقوی کی بنا پر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا رہا ہے، وہ تقویٰ کہیں اور نہیں بلکہ اسی رمضان کے روزے میں ہے۔ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اللہ اکبر، آپ دیکھیں رمضان کے حوالے سے آدمی گھر میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، توکل دیکھیں اللہ پر، بھروسہ دیکھیں اللہ پر، آدمی تنہا ہے گھر میں، کیا تقویٰ کی دولت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی تقویٰ حاصل ہو رہی ہے انسان کو، بندہ مومن کو، اس رمضان الکریم کے مقدس مہینے میں۔ اللہ اکبر، آدمی تنہا ہے گھر میں، نہ باپ دیکھ رہا، نہ ماں دیکھ رہی، نہ بیٹا دیکھ رہا ہے، نہ بیوی دیکھ رہی، نہ دوست دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ گرمی کا موسم ہے، پیاس سے جاں بلب ہے، دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا چند قطرہ پانی مل جائے، حلق جو میرا سوکھ چکا ہے اس حلق میں نمی پیدا ہو جائے، مگر واہ رے انسان، تیرے تقوی کو سلام، تیرے بھروسے کو سلام، تیرے توکل کو سلام۔ اب سے پہلے کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن روزہ دار ہے۔ اللہ اکبر، گھر میں ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، نہ باپ دیکھ رہا، نہ ماں دیکھ رہی، نہ بھائی، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ احباب، نہ ساتھی، کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہا ہے۔ اگر چاہے تو پانی کے چند قطرے حلق میں انڈیل لے، کسی کو احساس، کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، مگر ایسے عالم میں بھی وہ انسان سوچ رہا ہے کہ حلق سوکھ رہا ہے تو سوکھ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر پانی کے چند قطرے کو اپنے حلق کے اندر انسان ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑا جو ہے، اس سے بڑا اکرام اور اس سے بڑی تقویٰ کی بات اور اس سے بڑی جو ہے اللہ پر بھروسے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے حد تو یہ ہے، آدمی وضو کر رہا ہے، منہ میں پانی ڈال رہا ہے، پانی اندر گیا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، کلی کرنا چاہتا ہے، پانی اندر گیا ہے، اب جو پانی اندر پہنچا ہے، پانی جو منہ کے اندر ہے، اب یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ صرف خدا جانتا ہے، اور جس کے منہ میں پانی ہے وہ بندہ جانتا ہے۔ مگر ایسے عالم میں بھی آدمی وضو کر رہا ہے، منہ میں پانی لے رہا ہے تو اس اندازے سے لے رہا ہے کہ ایک قطرہ پانی اندر نہ چلا جائے، اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ارے ہم دنیا دار سے کیوں ڈریں؟ اگر ڈرنا ہے تو پروردگار سے ڈریں گے، ڈرنا ہے تو خدائے وحدہ لا شریک سے ڈریں گے، ڈرنا ہے تو خدائے رحمان سے ڈریں گے۔ یہ توکل، یہ یقین، یہ بھروسہ جب بندے کے سینے میں معجزہ ہو جائے تو سمجھو کہ وہ بندہ تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھو کہ وہ بندہ تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ قرآن نے یہی تو کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس روزے کی برکتیں یہ ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے تم تقویٰ کی دولت کو پالو گے، تم تقویٰ شعار بن جاؤ گے، تم متقی بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنا بھروسہ ہے بندے کو اپنے رب کی ذات پر، کتنا یقین ہے بندے کو اپنے رب کی ذات پر کہ پانی منہ میں لیا ہے مگر اندر ڈالنے کو تیار نہیں، پانی منہ میں لیا ہے لیکن اندر جو ہے پہنچانے کو ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر لینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب میرا بندہ مجھ پر یقین کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میں کافی ہوں۔ ارے جس کا رشتہ خدائے وحدہ لا شریک سے جڑ جائے اسے دنیا کی کسی اور کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے روزہ رکھنے والا اللہ کے رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ یقین، یہ توکل، یہ بھروسہ کب ہوتا ہے؟ جب رب سے بندے کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے،
حضرت یوسف علیہ السلام 7 کمروں کے اندر بند کیا تھا، 7 کمروں کے اندر مکفل، اور عالم یہ ہر طرف پردے لگا دیے گئے، یہاں تک کہ جس بت کی پوجا کرتی تھی اس بت پر بھی کپڑا ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، 7 کمرے کے اندر، اور زلیخا کہہ رہی ہے تلک، اے یوسف آ جانا، قریب آ جا، مگر حضرت یوسف کہہ رہے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ توکل ہے، یہ یقین ہے، اور جب رب پر ایسا توکل، ایسا بھروسہ، ایسا یقین ہوتا ہے، دوڑتے ہیں، ہر دروازے خود بخود کھلتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھاگتے دوڑتے ہیں ہر دروازے خود بخود کھلتے نظر آتے ہیں۔ آج بندے مومن اگر رب پر یہی ایسا ہی یقین، ایسا توکل، ایسا بھروسہ کر لے، کیسی ہی کٹھنائی کیوں نہ ہو، کیسی پریشانی کیوں نہ ہو، ساری کٹھنائیاں دور ہوتی نظر آئیں گی۔ شاعر نے یہی تو کہا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر چینجنگ لانی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جس دن قوم مسلم نے اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کی، جس دن قوم مسلم اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرے گی، انشاءاللہ الرحمن ساری پریشانیاں ہیٹ ہوتی نظر آئیں گی۔ اس لیے کہ قوم مسلم سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا یقین آتا ہے بندے کو رمضان میں اپنے رب پر، کتنا بھروسہ۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا بچہ 5 سال کا یا 7 سال کا 10 سال کا روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی کا موسم، 14 گھنٹے کے روزے، مگر اس چھوٹے بچے سے آپ پوچھ لے بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا کچھ کھا لے، وہ بچہ کہتا ہے کیا بات کرتے ہیں آپ، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اور یہ توکل اس بچے کے اندر پیدا کیسے ہوا؟ یہ ایسی یقین اور ایسا بھروسہ اس بچے کے اندر کس نے ڈالا؟ کس نے بتایا کہ سب دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے؟ یہ روزے کی نورانیت ہے، یہ روزہ کی نورانیت ہے، یہ روزہ رکھنے کی برکت ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو دنیا دار سے نہیں پروردگار سے ڈرتا ہے، دنیا دار سے نہیں پروردگار سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن کچھ رمضان کے حوالے سے اور استقبال رمضان کے حوالے سے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس تعلق سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جب اللہ پر یقین ہے، بھروسہ ہے، تو پھر ہر برے کام کو چھوڑو، ہر برے کام کو چھوڑو۔ منہ میں پانی ہے، وضو کے لیے آپ نے کلی کیا ہے، منہ میں پانی ڈالا ہے، آپ کو یقین ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ آپ تنہائی میں ہیں، کچھ نہیں کھا رہے، آپ یقین کر رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہی یقین اپنے اندر پیدا کیجئے کہ سود جب لیتے ہیں آپ یا دیتے ہیں آپ تو آپ سوچ لیجئے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ جب آپ جھوٹ بولے یہ چیز اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے، کوئی سنے نہ سنے میرا رب سن رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ زناکاری کے اڈے پہ جائیں، تاش کے پتوں سے کھیلے، ہر برے کام کے وقت کہیں بھی آپ برے کام کرنے کے لیے آپ کا قدم آگے بڑھے، آوارگی کی راہ اگر ہموار کرنے کے لیے آپ کے قدم آگے بڑھے تو ایسے عالم میں سوچیں کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ ارے آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، جب آپ روزہ رہتے ہیں تو کھانا پینا پہلے آپ کے اوپر جائز تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں بھائی، روزہ رکھنے سے پہلے جائز تھا کہ نہیں تھا؟ حلال کام ہے نا، پانی پینا، کھانا کھانا، نفسانی خواہشات کو اپنی بیوی کے ساتھ پورا کرنا، ہاں بھائی، لیکن وہ جائز چیزیں، حلال چیزیں اللہ نے کہا منع ہے۔ اللہ نے کہا رمضان میں، بولنا ہے زور سے، اللہ نے کہا منع ہے، آپ رک گئے۔ جو چیزیں جائز تھی، حلال تھی، ان چیزوں کو اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی تعمیر کے لیے، نبی کی شریعت کے لیے آپ نے ان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ جھوٹ تو ہمیشہ حرام ہے،
زنا تو حرام ہے، چغلخوری تو حرام ہے، سود تو حرام ہے، جو چیزیں حلال تھی، جائز تھی، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان جائز چیزوں سے بھی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو جو حرام چیزیں ہیں جو ہمیشہ حرام تھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے؟ یہی وجہ ہے کہ روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ سے اپنے آپ کو نہ بچائے، جھوٹ سے اپنے آپ کو نہ بچائے، جھوٹوں کا ساتھ دے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی حاجت نہیں، چاہے بھوکا رہے چاہے پیاسا رہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تو قدر اس کی ہی کرے گا، اللہ تو اپنا محبوب اسے ہی بنائے گا جو روزہ رکھنے کے بعد ہر برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، وہی روزہ کی نورانیت سے مالا مال ہوگا جو روزہ رکھ کر کے ہر برے کام سے، برے افعال سے، برے کردار سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کے ساتھ ساتھ ہر برے کام سے اپنے آپ کو، زور سے بولے نا بھائی، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بچانا چاہیے، نہیں بچانا ہی چاہیے، ورنہ عالم یہ ہے کہ بھائی بس ہمارا حال یہ ہے، روزہ رکھ لیے ہم، اب ٹائم سپینڈ کرنا، ٹائم کو اپنے آپ کو جو ہے ٹائم پاس نہیں ہوتا، 14 گھنٹے 13 گھنٹے کا روزہ، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ موبائل میں گھس گئے، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، کوئی گھس گئے مطلب موبائل میں، اب ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو کہ چلو یار تھوڑی کیرم سے کھیل لیتے 1-2 گھنٹہ پاس ہو جائے گا۔ روزہ رکھ کر کے یہ سب کاموں میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں، روزے کی نورانیت جو ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام سے یہی پیغام، یہی سبق ہے آپ کے لیے کہ جب آپ روزہ رہ رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے خاطر کھانا ترک کر رہے ہیں، پینا ترک کر رہے ہیں، اپنے خواہشات کو اپنے قدموں تلے روز رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ جب آپ روزہ رہے تو تقویٰ کی دولت سے آپ مالا مال ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، کیا رمضان کا مقدس مہینہ ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان الکریم کے اس مقدس مہینے کی خاطر، اللہ اکبر، سارا سال اللہ تعالی جنت کو سجاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ کن کہہ دے تو کائنات کی تخلیق ہو جائے، سوچنے والی بات ہے نا، کن فیکون، کن کہا تو تخلیق کائنات، مگر حدیث مصطفیٰ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے، سبحان اللہ۔ مطلب اس سے مراد کیا؟ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا سال سجاتا ہے، تب جا کر کے جو ہے ایک سال میں اس کی آرائش و جبائش ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی ترغیب کے لیے ہے، اے میرے بندو دیکھو میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں کہ ان روزہ دار کے لیے رمضان کے اس مقدس مہینے کے لیے میں سارا سال جنت کو آرائش اور زیبائش اور سجاتا ہوں، سبحان اللہ۔ مگر آج ہمارا حال، میں نے پہلے کہا ہمارا حال کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں مگر نام کے بہت سے لوگ دکھاوے کے لیے بھی ہوتا ہے، نام و نمود کے لیے بھی، کہ میں اگر نہیں رکھوں گا تو بازو والے بولیں گے دیکھ اتنا بڑا ہٹا کٹا انسان ہے مگر روزہ رکھتا نہیں۔ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے۔ میرے دوست، آپ روزہ رہ رہے ہیں، اپنے بھوک اور پیاس کو آپ برداشت کر رہے ہیں تو اپنے روزے کو ضائع نہ ہونے دیجیے، بلکہ روزہ اس طریقے سے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ادا سے خوش ہو کر کے، راضی ہو کر کے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان الکریم کی ہر رات اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر رات 10 لاکھ گنہگاروں کی بخشش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جتنا پھر سارا مہینہ ہوتا ہے ان سب کا پورا اکٹھا کر کے ایک ساتھ آخری رات اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ بس دعا کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی لسٹ میں، فہرست میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے، تاکہ ان نیکوکاروں کے وجہ سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا کہ میں مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ میرے بعد بھی آپ کو خلیل بھائی کی تقریر کو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ دعاؤں کا سہارا بس درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اب رمضان کیسے گزارا جائے، ہے نا؟ استقبال رمضان کے حوالے سے ہے، ہم کو رمضان کا استقبال کرنا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے اور آنے کے بعد ہم اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، جب وہ جاتا ہے تو جہاں سے آیا ہے اس سے کہتا ہے کہ جس کے پاس میں گیا تھا بڑی اچھی خاطر تواضع کی ہے، بڑے اچھے انداز میں میرے حقوق کو سمجھا ہے، مجھے خوش کر دیا ہے۔ جانے والا جا کر کے کہتا ہے رمضان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے، خیر مقدم کرنا چاہیے، اس کے حقوق کو سمجھ کر کے ادا کرنا چاہیے۔ یہ رمضان آ ہی رہا ہے اس لیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تو صحیح معنوں میں اس اندازے سے آپ عبادت کریں کہ رمضان خوش ہو جائے، اور جب جائے تو رب کی بارگاہ میں کہے مولا تیرے بندوں نے میرا احترام کیا تھا، مولا تیرے بندوں نے میری خاطر کی تھی، مولا تیرے بندوں نے مجھے پا کر کے دل کھول کر تیری بندگی کی تھی، مولا میں ان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ رمضان الکریم کے اس جملے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو ہم کو اور آپ کو رمضان کا ویلکم کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی رمضان کا استقبال تو ہم کریں گے، لیکن ہمیں رمضان کو گزارنا کیسے، کیا کرنا پڑے گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں، وہ کہتے ہیں نا ایک انار 100 بیمار، وہ 100 بیماروں کا بس ایک دوا ہے، بس ایک دوا ہے۔ ایک چیز اپنے دل میں بٹھا لیجئے، گانٹھ باندھ دیجئے، ہمیں یہ تصور، یہ خیال، یقین رکھنا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ سب سے نمبر 1 چیز، نمبر 1 سب سے پہلے یہ چیز دل میں ایک دم بٹھا لیں، گرہ باندھ لیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، زور سے بولے نا، آپ لوگ نیند آ رہی کیا؟ بند کر دوں؟ ارے بھائی خلیل بھائی کو سنیں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں بول رہے، آپ لوگ بول رہے ہیں، زور سے سنیں گے خلیل بھائی کو؟ ہاں بھائی زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر آپ بول چال کرتے رہا کرو یار۔ وہ کسی نے کہا کہ مست رہو الست رہو، پٹک کے مارو وہیں پہ جو کہے 15 اگست ہو۔ ہاں تو ذرا کچھ بولیے بھائی، ہاں زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ارے باپ رے باپ، اب کیا کریں، اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی، لانا پڑتا ہے بیچ میں، تاکہ آپ لوگ جو منڈی جھکائے ذرا اٹھا دیں منڈی کم سے کم۔ ہاں بھائی ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ جو ادھر بیٹھے میرے تو ذرا قریب آ جائیے، آ جائیے ذرا قریب آئیے، تو ابھی آپ لوگ کو سننی تقریر حضرت کی، ذرا قریب آ جائیے، 2-4 جملے بس 10-5 منٹ اور میں رہوں گا انشاءاللہ، پھر رخصت ہو جاؤں گا آپ سے، پھر حضرت کی تقریر سننی آپ کو۔ قریب آ جائیے، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ قریب، آ جاؤ قریب، آ جاؤ ادھر آؤ۔ ارے ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور وہ آصف اللہ سیفی نے شعر کہا تھا کہ بھائی خاموش سمندر ٹھہری ہوا طوفان کی نشانی ہوتی ہے، ڈر اور بھی زیادہ لگتا ہے جب ناؤ پرانی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ خاموش نہ رہے، کہیں میں ڈر نہ جاؤں، بیٹھ جاؤں، پھر آپ ذرا بولتے رہیے تو مجھے لگے کہ ہم لوگ سن رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا سب سے نمبر 1 چیز کیا دل میں رکھنی ہے اپنے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ذرا زور سے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ 10 کے بیچ میں رہے، 100 کے بیچ میں رہے، 1000 کے بیچ میں رہے، تنہا رہے، اگر یہ فارمولا آپ کے پاس ہے آپ قدم بڑھائیں گے، خیال آئے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، فوراً قدم
پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو اس بار کے رمضان میں جو ہم گوٹیوں سے، موبائلوں سے، جو کیرم سے اور نہ جانے کیا کیا چیزوں سے، آج کل تو موبائلوں میں بھی سارے گیم آگے، کیرم بھی موبائل میں، لوڈو پھوڈو سب سارے موبائل میں آ گئے ہیں، اور پب جی اور کیا بھائی وہ سب جو بھی ہے وہ ساری چیزیں آ گئی ہے۔ اب بندہ موبائل میں گھسا پڑا ہے، اب لوگ کو لگتا ہے کہ بھائی نہ سن رہا ہوگا بچہ، کان میں ہیڈ فون بھی ہے، اب لگتا ہے کہ بھائی بچہ نہ سن رہا ہوگا، لیکن بچہ تو کچھ اور سن رہا ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اگر اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، تو پب جی بھی چھوٹیں گی، سبزی بھی چھوٹیں گی، سارے لوڈو بھی چھوٹیں گے، سارے گوٹی بھی چھوٹیں گی، ہے نا۔ سب سے آدمی توبہ کر لے گا اور سوچے گا میں روزے دار ہوں، کہیں ان گیم کی وجہ سے، ان گیموں کے چکر میں، ان برے کاموں کی وجہ سے کہیں میں تقویٰ کی دولت سے دور نہ ہو جاؤں، کہیں تقویٰ کی دولت مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں روزے کی نورانیت سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ جب یہ خیال پیدا ہوگا تو یقیناً ان تمام برے کاموں سے، لہو و لعب سے وہ دور ہو کر کے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں محو ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی ایسا ہی رہا ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ شعبان کے مہینے سے ہی بالکل رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے، شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری میں، بلکہ فرمایا گیا کسی سے کچھ لینا دینا ہے وہ سب دے دیتے تھے، کسی کو قرضہ دینا تھا، کسی سے لینا تھا، وہ سارا کچھ، سارا کا سارا لین دین ختم، جو کچھ لانا لے جانا سارا کا سارا بالکل مکمل۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب کسی سے کوئی مطلب نہیں، پورا 11 مہینہ ہم دنیا دار کے ساتھ رہے، مگر ایک مہینہ جو رمضان کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم دنیا دار کے ساتھ نہیں بلکہ رحمت پروردگار کے ساتھ رہیں گے۔ اس ایک مہینے کو ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں گے اور یہ تہیہ کر لیں گے، مولا ہم نے 11 مہینے تیری نافرمانی کی ہے، تیری شان یہ ہے جو مانگتا ہے تو عطا کرتا ہے، تیری شان یہ ہے جو توبہ کرتا ہے تو قبول کرتا ہے، تیری شان یہ ہے اگر کوئی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر کے آئے توبہ کرے تو توبہ قبول کرتا ہے۔ مولا 11 مہینے ہم گناہوں میں ڈوبے رہے، اب توبہ کر کے تیری دہلیز پہ، تیرے چوکھٹ پہ آ گئے ہیں، تیرے دربار پہ آ گئے ہیں، اے مولا اس رمضان کریم کے مقدس مہینے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے تمام عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، ہر گناہ کو معاف کر کے تمہیں ایسا بنا دے گا جیسے کہ آج ہی انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رمضان کی تیاریاں کرتے تھے۔ خود ہمارے امام جس کے ہم اور آپ مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان الکریم کے مقدس مہینے میں علماء اکرام بیٹھے ہیں، 61 مرتبہ 61 ٹائمز 61 مرتبہ آپ قرآن مجید کو مکمل فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جن کے ہم اور آپ مقلد ہیں، جن کو ہم اور آپ اپنا امام، اپنا پیشوا مانتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ حنفی کہلاتے ہیں، وہ ہمارے امام ایک مہینے میں 61 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ کتنے لوگ ہیں جو ایک قرآن مکمل کرتے رمضان میں؟ اللہ ماشاءاللہ، کتنے لوگ ہیں جو ایک قرآن مکمل کرتے ہیں؟ اور ہمارا تو حال یہ ہے، روزہ رہتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے کمر بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، منہ بھی سوکھ جاتا ہے، کہتے ہیں روزہ رکھ لے بس یہ کافی نہیں کہ حضرت ابھی اتنا اور کرنے بولتے ہیں آپ، مگر ہمارے امام سبحان اللہ 61 مرتبہ ایک قرآن دن میں مکمل کرتے تھے، ایک قرآن رات میں مکمل کرتے تھے، اور ایک قرآن تراویح کی نماز میں مکمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، 61 مرتبہ ایک مہینے میں جو امام مکمل کرے قرآن کو، اس امام کے چاہنے والے، اس امام کے ماننے والے آج رمضان میں لوڈو کھیل رہے ہیں، اس امام کے ماننے والے رمضان میں کیرم کھیل رہے ہیں، موبائل پہ بس چل رہا ہے دھکا دھک۔ آج ہمارا حال یہ ہے، مگر میرے دوست یہ پروگرام، یہ علماء اکرام کی محفل، یہ پروگرام جیلانی مشن کے ذریعے تمام جو پروگرام ہو رہا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ رمضان اس انداز سے گزارے جس انداز سے گزارنے کا حکم ہے، جس انداز سے گزارنا چاہیے۔ تو اگر ہم سے 61 نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم
10 20 نہیں ہو رہا ہے 5 نہیں ہو رہا ہے، کم سے کم روزانہ بھی اگر ہم 2 ورق پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ اگر 10 حافظی قرآن ہے، 10 ورق والے قرآن ہے، آپ 2 ورق پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ہے 5 دن میں جو ہے آپ کے ہو گیا 1 پارہ. تو کم سے کم جتنا بھی ہو سکے گا 1 مہینے میں ہو تو جائے گا. مگر ہمارا حال یہ کہ ہم تو 1 صفحہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. ابھی علماء کرام دیکھیں سمر کیمپ اور کیا کیا جو ہے چلتا ہے ہمارے مسجدوں میں، اور بار بار اعلان کرتے ہیں نوجوانوں اگر تم نہیں سیکھو تو آ جاؤ سیکھ لو. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح کو سوتے ہیں تو ڈائریکٹ عصر میں اٹھتے ہیں، ورنہ ہم کو روزہ لگ جاتا ہے. ہاں بھائی، ہم صبح کو سوتے عصر میں اٹھتے ہیں، ماں باپ بھی سلاتے بیٹا سو جا سو جا. اچھا علماء کرام بیٹھے یہاں پہ پوچھ لیا آپ روزہ مکروہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. مگر ہم کو کیا ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. بس ہم کو لوگ کہے کہ بھائی اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے. بس روزے کی نورانیت اگر آپ چاہتے ہیں تو اسی انداز میں رمضان گزاریے جس طریقے سے گزارنے کا حق ہے نا. تو اگر فجر میں آپ نے 2 ورق پڑھا، ظہر میں 2 ورق، عصر میں 2 ورق، مغرب میں 1 ورق، عشاء کے بعد جو ہے آپ 2 ورق پڑھ لے رہے ہیں اس انداز میں، تو 1 دن میں 1 پارہ ہو جا رہا ہے. آپ کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مگر ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. ارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو پڑھنا نہیں آتا، ہم کیا کریں گے، ہے نا. تو بھائی پڑھنا نہیں آتا تو آپ سیکھیے. علماء کرام کو آپ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ ہے کس لیے؟ آپ کو سکھانے کے لیے. ان کے پاس سکھانے کا وقت ہے لیکن ہمارے پاس سیکھنے کا وقت نہیں ہے. ہم اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ساری زندگی ایزی رہیں گے دوسرے کاموں کے لیے، مگر پڑھائی کا اگر موقع آ جائے تو ہم بیزی ہو جاتے ہیں. ادھر ٹائم نہیں مل پاتا، اتنا کاروبار میں مصروف ہوں میں ٹائم نہیں مل پاتا ہم کو. ٹائم نکالیے، قرآن درست کیجیے، صحیح طریقے سے قرآن پڑھیے. خیر میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. اب رمضان کی تیاری، رمضان کتنا قریب ہے، سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو اگر سرکار کی امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو رمضان اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ کا سورہ، رمضان اور سورہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو عطا نہ فرماتا. اللہ اکبر. رمضان اور قل هو اللہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا نہ فرماتا اگر عذاب دینا مقصود ہوتا. مطلب یہ ہے کہ رمضان اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے. یعنی رمضان میں بندہ نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر کے بندے کو پاک و صاف فرما دیتا ہے. اب جب رمضان آیا ہی ہے ہمارے گناہوں کو دھلنے کے لیے، اور پھر یار کتنا کریم مولا ہے وہ، سبحان اللہ، کتنا کریم رب ہے، اللہ اکبر. آپ جانتے کہاوت ہے کہ پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، صحیح ہے نا؟ پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، کنواں نہیں آتا پیاسے کے پاس. مگر رمضان اللہ دے رہا ہے کہ رمضان تم کو عطا کر رہا ہوں، تم تو پیاسے ہو، یہ رمضان جائے گا تمہیں سیراب کر دے گا. ایسی بارش برسے گی، اگر ایسی بارش برسے گی، اگر بارش برسے تو ساری دھول مٹی صاف ہو جاتی ہے، اور رمضان آئے ایسی رحمت کی بارش ہوگی کہ تمہارے دل صاف ہو جائیں گے اور گناہ دھلتے نظر آئیں گے. تو رمضان آیا ہے گناہوں کو دھونے کے لیے، رمضان آیا ہے آپ کو پاک کرنے کے لیے. میں عرض کر رہا تھا کہ کرنا کیا ہے. نمبر 1، سب سے پہلے کیا یقین کریں گے ہم اور آپ؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا دیکھ رہا. اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے نا، بالکل انشاءاللہ الرحمن. اس کے بعد اپنی زندگی کا ہم اور آپ محاسبہ کریں گے. آپ 2 کاغذ لے لیں، پین لے لیں. ایک کاغذ میں آپ نے نیکیاں لکھیں، ایک کاغذ میں آپ اپنے گناہ لکھیں. ان 11 مہینوں میں میں نے کیا کیا، کتنے گناہ کے وہ سارے لکھیں. اور ان 11 مہینوں میں ہم نے کیا نیکیاں کی ان کو لکھیں. اور لکھنے کے بعد رمضان سے پہلے کر لیں. پھر 2 کاغذ لیں
اور 10 رمضان کے بعد پھر اب آپ لکھیں کہ اس 10 دن میں نے کیا نیکیاں کی اور کیا گناہ کیا. یقین مانے آپ کو پتا چل جائے گا 11 مہینے میں آپ نے جو گناہ کیے ہیں یا جو اچھائیاں کی ہے، یہ 10 دن کے اندر آپ کا حال یہ ہو جائے گا، آپ کا دل بالکل پاک و صاف ہو جائے گا، اور گناہ کی لذت تو دور کی بات، گناہ سے آپ کو نفرت پیدا ہونے لگیں گے، اور جو آپ کاغذ لے کے بیٹھیں گے وہ کوڑا کا کوڑا ہی رہ جائے گا. تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اور اپنے نیکیوں کا بلکہ اپنی زندگی کا ہم کو اور آپ کو محاسبہ کرنا، جائزہ لینا ہے. اب ہم سے گناہ جو ہوئے جو خطائیں ہوئی وہ ہوئی. اب رمضان آ رہا ہے، اب صدق دل سے توبہ کرنا ہے. اب رمضان آ رہا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ صدق دل سے توبہ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے. مولا گناہ ہم سے ہوئے ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کیا خبر ہے کہ کب سانس رک جائے، کیا خبر ہے کہ کب روح کب سے ان شریر سے پرواز کر جائے، کیا پتہ کہ کب روح کا اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے. میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. صدق دل سے توبہ کیجیے، صدق دل سے توبہ کیجیے. اور توبہ یہ اس طریقے سے گال میں مار لینے کا نام نہیں ہے. توبہ یہ نہیں کبھی کر لو بعد میں چھوڑ دو، اس کا نام نہیں ہے. توبہ کہتے جب آدمی کسی چیز سے توبہ کرے تو ہمیشہ کے لیے اس برے کام سے اپنے آپ کو بچائے. یہ توبۃ النصوح ہے، یہ سچی توبہ ہے. تو سب سے پہلے ہم اللہ کے رب پہ بھروسہ رکھیں گے، یقین رکھیں گے، اور اس کے بعد صدق دل سے توبہ کریں گے. کیا کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ. زور سے بولے نا، اور زور سے سب لوگ ہاتھ رکھ بولے کریں گے توبہ انشاءاللہ. توبہ کریں گے صدق دل سے. اور توبہ کرنے کے بعد آیا بھی حدیث پاک میں اللہ اکبر، پہلا عشرہ رحمت کا، اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النیران. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. اب ہم نے توبہ کی، اب ہم نے صدق دل سے توبہ کی. اور فرمایا گیا حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. کیا کریم آقا ہے اللہ، کیا کریم رب ہے اللہ اکبر. کیا کریم ہے کہ جب بندہ گناہ سے توبہ کر لے صدق دل سے، اس کے سارے گناہ اللہ مٹا دیتا اپنی رحمت سے. اب ہم نے توبہ کی، جب توبہ کی اب پہلا عشرہ رحمت کا آ رہا ہے. اللہ کی رحمت کی جھماجھم بارش ہو رہی ہے. اب گناہ ہمارے دھلتے چلے جا رہے ہیں، اب گناہ ہمارے دھلتے چلے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ 10 دن ہمیں کیا کرنی ہے؟ یہ 10 دن صرف اور صرف ہمیں استغفار کرتے رہنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے. آپ جانتے ہیں اگر کپڑا ہمارا گندا ہو جائے، کپڑے میں کوئی داغ لگ جائے، گندا ہو جائے، تو ہم بازار سے صابن لاتے ہیں، سرف ایکسل کا پاؤڈر لاتے ہیں، صابن لا کر کے پانی سے دھوتے ہیں کہ کپڑا صاف ہو جائے. جب دل گندا ہو جائے تو اس دل کو صاف کرنے کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں استغفار کرو، استغفار کے صابن سے تمہارے دل پاک و صاف ہوتے نظر آئیں گے. تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ استغفار کرتی رہنی ہے، استغفار کرنا ہے. پہلے توبہ کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے. نمبر 1 ہے نا، کیا کرنا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا، ذرا زور سے بولے نا بھائی، بس اور 5 منٹ برداشت کر لے، 5 منٹ بس. کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے. نمبر 2 صدق دل سے توبہ کرنی ہے. نمبر 3 پہلا عشرہ 1 رمضان سے 10 رمضان تک ہم کو اور آپ کو استغفار کرتے رہنا ہے. اس کے بعد بیچ کا جو عشرہ ہے مغفرت والا عشرہ ہے، اللہ کی بارگاہ اپنی مغفرت چاہنی ہے. مولا معاف فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. معافی طلب کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن. وقت کافی ہو چلا، علماء کرام بھی جا رہے ہیں، 11:15 بج گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بس استقبال رمضان کے حوالے سے پروگرام ہے، تو آپ جس پیرائے میں، جس انداز آپ کو بتایا جا رہا ہے، اسی پیرائے، اسی انداز میں اپنے آپ کو ڈھال لیجیے،
انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں کہ اس بار کا رمضان آپ کا کس انداز سے گزرے گا. ایسی نورانیت آپ کے سینے اور آپ کے چہرے میں نظر آئیں گی کہ آپ اپنے آپ کو حشاش و بشاش پائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ واقعی اللہ نے جو کہا ہے لعلکم تتقون، رمضان کے روزے کی وجہ سے تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے. تو انشاءاللہ الرحمن ضرور بالضرور اس تقوی کے کچھ نہ کچھ چھینٹے آپ کے اوپر ضرور پڑیں گے، کچھ نہ کچھ تقوی کی دولت سے آپ ضرور مالا مال ہوں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے. بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات جیلانی مشن کے حوالے سے ایک بات، یہ ہفتہ واری پروگرام جو محلے وائز ہو رہا ہے الحمدللہ، کتنے لوگ ہیں جو جڑ کر کے اپنے معاشرے اور اپنے گھر کی اصلاح کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ پروگرام ہو ہی رہا ہے. جیلانی میاں سرکار کا کرم، آپ کا حکم یہ ہے کہ صرف اصلاح کے تعلق سے کوشش کی جائے. عقائد تو ہمارے درست ہیں، ہم سنی لوگ ہیں، عقائد درست ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے. اور جیلانی میاں سرکار نے ہمارے نفس کو ٹٹولا اور پایا کہ کیا چیز کی ضرورت ہے آج مسلم معاشرے میں، ہمارے محلے میں. تو آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے ابھی وہ ہے لوگوں کی اصلاح. الحمدللہ ہفتہ واری یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آپ کی اصلاح کے لیے ہر محلے میں ہو رہا ہے. اور آج اس کا بڑا پروگرام ہوا الحمدللہ. رمضان کے بعد پھر سے انشاءاللہ الرحمن اس کو کنٹینیو کیا جائے گا آپ کی اصلاح کے لیے. آپ کی ذمہ داری ہے اب کہ آپ بھی ایسی محفلوں سے جڑیں، خود بھی جڑیں، اپنے دوست احباب بھی جوڑیں، تاکہ آپ کا معاشرہ، آپ کا گھر، آپ کا پریوار اور خود آپ اپنی اصلاح کر کے اپنی آخرت کو تابناک بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جیلانی مشن کا کام یہی ہے، آپ کو ان سے جڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.